شادی تو ہوتی نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کا کلچر اتنا عام کر دیا کہ وہ تو اب معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمیں تو یاد ہے بچپن میں کوئی گرل فرینڈ کسی کی ہو تو لوگ تھوکتے تھے اس کے اوپر, ابھی شرم نہیں آتی تو برا آدمی ہے معاشرے کا, منہ چھپاتا پھرتا تھا. نکاح کو لوگ پسند کرتے تھے, اب تو گرل فرینڈ ہول سیل کے حساب سے. اور ایک گرل فرینڈ ہوگی, ایک لڑکی کا فون آیا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا, شادی کے لارے رپے دیے ہوئے تھے, بڑی بیچاری رو رہی تھی نا, اور نتیجہ اب لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, دیکھو ان ٹاپک کو چھیڑتا ہے, جوان آدمی کر ہی رہے, یہ یہی کچھ تو کر رہا ہے. وہ جوان آدمی جو ہے آج کل کر کیا رہا ہے, اسی میں تو برباد کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو. تو میں یہاں بیٹھ کے اور کیا آپ کے سامنے بیان کروں بھائی, اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی تھی, دی جانی چاہیے. کلچر تباہ ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, تو یہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا, روزوں کا اور حج اور زکات کا, کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں جو غیر مسلموں کا نظام ہے. تو وہ لڑکی بیچاری, وہ بوائے فرینڈ بھی اس لالچ میں بناتی ہے کہ شاید کمبخت بعد میں شادی کر لے, ورنہ عورت کی طبیعت یہ نہیں ہے. وہ چاہتی ہے مجھے ایک آدمی ملے ڈنکا اور ہمیشہ میرا ساتھ دے. وہ اس کو آدمی بدلنے کا شوق ہی, لڑکیاں بدلنے کا شوق لڑکوں کا ہوتا ہے, لڑکیوں کو لڑکے بدلنے کا شوق نہیں ہوتا. اس کی فطرت ہے, نیچر ہے. تو وہ کہتی ہے وہ میرے لارے رپے دیے ہوئے تھے, کہیں اس نے اس کا اپنے بوائے فرینڈ کا جو ہے نا موبائل اٹھا کے چیک کر لیا, پتا چلا اس میں تو ہول سیل کے حساب سے سب سے یہی وعدے کیے ہوئے کہ میں صرف اور صرف کس کا ہوں, تمہارا. اور بائک کے پیچھے لگوائے ہوئے صرف تم. ہر ایک سمجھ رہی ہے کہ صرف میں, کسی کو کیا پتا. تو یہ پنجاب کی خواتین ماشاءاللہ صحت کی بھی اور جذبات کی بھی ٹائٹ ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کیا کیا ہے, یہ پنجاب کی تھی, اس نے اٹھا کے نا جوتوں سے مارنا شروع کیا اس کو, اس کے گھر جا کے. اس کو کہا کہ پہلے اس کی بہنوں کو کہا کہ میں ایکچولی ملنا چاہتی ہوں, تو کلچر تو ماڈرن ہے, آئیے ملیے, آپ کے بوائے فرینڈ نے, میرے جو بردر ہیں وہ آئیے ملیے, ملاقات کریں. ہم بھی تو جاتی ہیں نا ملنے کے لیے, آپ بھی تشریف لائیے. بڑی خوش ہوں کہ بھی میرے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں. وہ آئی, وہ کمبخت سو رہا تھا اس وقت, اس کی شامت آ گئی. اس سوتے ہوئے اس نے فوراً موبائل, اس کو شک بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لارے, یہ کراچی کا واقعہ ہے, تو اتنے لارے رپے دیے ہوئے تھے نا اس نے کہ اس کو 100% یقین تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہی ہوا کہ اس کے موبائل اٹھایا, سو رہا تھا, اس کو موقع مل گیا. اس نے تو بیچاری نے شاید چیک کرنے کے لیے ویسے ہی اٹھایا, تو پتا چلا کہ ان باکس میں میسیجز جب دیکھے تو بھائی بہت سب کو الو بنایا ہوا ہے. تو پھر اس نے طبیعت سے الحمدللہ اس کے چترول لگائے, طبیعت سے دھویا نا, مار مار کے بھرکس نکال دے, سوتے ہوئے کو مارنا شروع کیا. مجھے پتا ہے, میں نے کہا یہ کام بڑا ہو گیا خاندانی. اچھا پھر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. اس بندے کو احساس ندامت ہوا, وہ رویا, مجھے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, اور اتنا وہ اس نے کیا کہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کیا ہو گیا, سچی مچی میں توبہ کر لی ہے. بعد میں پھر بائک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس نے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو اپنی بیٹیوں کو اس کلچر کے حوالے کر رہے ہو, مردوں کے, کہ وہ کچھ بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے کہ تمہاری اور نسلوں کو برباد کر دیں. انڈیا میں ایک خاتون ہے, بالی ووڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, نام نہیں بتاؤں گا میں. ان کا 1-2 دن پہلے کال آئی, کافی لمبی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے بالی ووڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا. وہ بالی ووڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں, رہی نہیں ہیں ابھی بھی. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی, حالانکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے, آزاد خیال خاتون ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب, میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے نا کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اتنی معلومات شاید آپ کو نہیں ہو. صرف لیبل ہے, اسکرٹ پہننا اور بغیر اس کو یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب, مردوں کے ساتھ اختلاط, اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بہت, ظاہر ہے وہ تو اس فلم انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا. انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ سب بکواس ہے
کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں, میں لڑکیوں کو کہتی ہوں گھر کی 4 دیواری سنبھالو, جا کے نہ ہو اس فیلڈ میں, گھر کی 4 دیواری سنبھالو, یہ برباد کر دیں گی تمہیں یہ زندگی. تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا, عقل دی ہے, وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. عقل ہی اندھی ہو جائے, انسان اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لے, تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں.